رمضان بخشش کا سامان مانگے رمضان مانگے رمضان مانگے غفران رمضان رب کے مہمان رمضان ماہ رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے رمضان کریم عارف سونی کے ساتھ۔ جیسے کہ معلوم ہے آپ کو، سوال و جواب کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور آج تقریباً میرے خیال سے آج 11 رمضان اور 11 روزہ ہو گئے ہیں، اور دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے جو مغفرتوں کا عشرہ ہے۔ رحمتوں کا عشرہ تو ختم ہو گیا، لیکن یہ جو دوسرا عشرہ شروع ہوا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث تھی کہ اگر جو رمضان کا مہینہ پائے وہ اپنی مغفرت نہ کر پائے تو وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہی تھی۔ تو آپ کو بھی اس وقت موقع ہے، شاید یہ حدیث اسی لیے تھی کہ آج یہ مغفرت کا مہینہ ہے، تو ہمیں اس مغفرت کے مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مغفرت جو ہے وہ پوری کرے گا انشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج پہلی دفعہ ہمارے جو انچارج نمائندگان اسلام آباد سے غلام قادر اکبر صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، جن کی کاوشیں پاور پلس کے لیے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو آج ان سے سوال کریں گے۔ جی قادر اکبر صاحب، کیا سوال کریں گے ہمارے مفتی صاحب سے؟ السلام علیکم۔ رمضان کریم کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے مفتی عامر صاحب اور ہمارے انچارج نمائندگان کراچی پاور پلس نیوز عارف سونی صاحب بہت ہی اچھی رہنمائی کر رہے ہیں اور بہت اچھا پروگرام لے کر آ رہے ہیں جس میں ہر کسی کی رہنمائی ہو جاتی ہے۔ میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ روزے کی حالت میں عطر لگانا جائز ہے؟ اس کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں وہ آگاہ کر دیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ آپ کا۔ انہوں نے سوال کیا کہ عطر کے بارے میں، شاید عطر کے بارے میں کیا سوال، لیکن یہ کہ پرفیوم کے بارے میں شاید کوئی سوال نہیں کیا۔ اگر عطر اور پرفیوم دونوں کیا بتا دوں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں غلام قادر اکبر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا پلیٹ فارم، اتنا بڑا نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور اس کی برکات سے انہیں مستفیض فرمائے، انہیں آیات حضری عطا فرمائے، ان کو تمام حاسدین کی حسد سے، بخیلوں کی بخل سے اور شریروں کی شر سے محفوظ رکھے، اور تادم مرگ انہیں اسی طرح کے دینی کام کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے، حالت روزے میں عطر بھی لگانا جائز ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، پرفیوم بھی لگا سکتے ہیں، اس کو لگانے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ عطر لگا کر اسے، یعنی عطر کی جو ڈبیا ہے اس کی ڈبیا کو یا اس شیشی کو ناک کے بالکل قریب کر کے مبالغے کے ساتھ نہ سونگا جائے، اس سے بچا جائے۔ باقی کپڑوں پر عطر لگانے سے یا امامے وغیرہ پر لگانے سے یا پرفیوم ایون لگانے سے اس میں کوئی روزے میں کوئی حرج لازم نہیں آئے گا، بلکہ بعض مواقعوں پر تو عطر لگانا مستحب بھی ہے۔ جیسے آپ جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں تو جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا اور پھر اس کے لیے عطر استعمال کر کے مسجد کی طرف آنا، یہ تو اور ثواب کی بات ہے۔ تو بعض صورتوں میں تو عطر لگانا اور زیادہ برکت کی بات ہوتی ہے، تو عطر روزے میں لگائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شرعی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے سنا ہے کہ ہمارے ملتان کے اندر عبدالغفار صاحب، راجہ عبدالغفار صاحب چیئرمین ہیں، ان کے بھائی کو کسی نے اغوا کر دیا ہے۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جان کی، ان کے مال کی حفاظت فرمائے اور عافیت اور امن کے ساتھ وہ اپنے گھر لوٹ آئیں، اور ان کے گھر والے اس وقت جو کرب کی کیفیت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کرب کی کیفیت سے جلد چھٹکارا عطا فرمائے۔ اور وہ اچھا وہ اٹلی سے آئے ہیں، اور میں یقینی سی بات ہے کافی عرصے بعد آئے ہوں گے اٹلی سے، اور یہاں کے بیچارے آزمائش میں آ گئے، تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ رمضان کا صدقہ ان کی مال کی جان کی حفاظت فرمائے اور بخیر و عافیت وہ اپنے گھر تشریف لے آئیں۔ آج کا موضوع تھا جو اس کے بارے میں بڑا اچھا اپنا موضوع تھا، تھوڑا کچھ ناظرین کو بتا جو آج کا موضوع۔ جی آج کا ہمارا موضوع کہ بیماری اور بیماری پر ملنے والا اجر من جانب اللہ، یہ گفتگو تھا۔ عموماً اس موضوع پر گفتگو لوگ نہیں کرتے، تو یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ فی زمانہ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بیمار ضرور ہوتا ہے، کسی نہ کسی اور مالی پریشانی یا اولاد کے ذریعے سے ملنے والی آزمائش میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں، یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ انسان کے لیے، یہ بندے کے لیے کسی گویا نعمت سے کم نہیں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، یا ان بیماریوں کے ذریعے سے اللہ بیمار کو کوئی نہ کوئی مقام اور مرتبہ دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ کی ایک بات بڑی اچھی لگی تھی کہ
جو جسمانی بیماری اور روحانی بیماری، جسمانی بیماری اس لیے ہوتی ہے کہ جو روحانی بیماری کی مغفرت ہو، یہ بہت ہی بڑا پوائنٹ ہے، ذرا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ جی جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، جسمانی بیماریوں کے ذریعے جب بندہ صبر کرتا ہے اور کوئی اول فول گفتگو نہیں کرتا، تو اس کے ذریعے سے جو اس کی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے اس نے تکبر کیا، حسد یا حب جاہ کا جو وہ مرض تھا، اس میں اگر وہ مبتلا تھا، تو یہ جسمانی بیماریاں اس کی روحانی بیماریوں کے سدباب کے لیے پیش ہو جاتی ہیں، اور اس کے ذریعے اس کی وہ بیماریاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات تو یوں بھی ہوگا کہ قیامت والے دن بہت سارے لوگ جن کو دنیا میں ہم گناہگار سمجھتے تھے، تو وہ تو آخرت میں کامیاب ہوں گے، تو اس وقت یہی چیز ان کی دنیا میں جو بیماریاں تھیں، آزمائشیں تھیں، وہی بیماریاں اور آزمائشیں ان کے گناہوں کا کفارہ بنی ہوگی۔ اور لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان آزمائشوں کے ذریعے سے جو انسان کے گناہ ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بہرحال وہ توبہ سے، اور بعض صورتوں میں وہ کبیرہ گناہ معافی تلافی کرنے سے، جیسے کسی کا حق کھا لیا، اس سے معافی مانگنی ہوگی اور اللہ سے بھی معافی مانگنی ہوگی اور توبہ بھی کرنی ہوگی۔ تو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ صرف اور صرف خطاؤں سے یا صرف اور صرف آزمائشوں سے ختم نہیں ہوتے، بلکہ اس میں اللہ سے توبہ کرنی پڑتی ہے، سامنے والے کے حقوق کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جا کے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جہاں بیماریوں کے ذریعے سے بندے کے خطائیں معاف ہوتی ہیں، وہ خطائیں صغیرہ مرادیں، کبیرہ نہیں، کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ توبہ سے اور معافی کے ذریعے سے معاف کیے جاتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ، تو آپ کو انتظار نہیں کریں گے، اور بڑی اچھی بات کی ہے کہ بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہے، ایک روحانی اور ایک جسمانی۔ جسمانی بیماری روحانی بیماریوں کا سدباب ہوتی ہے، تو آپ کو اسی موضوع پہ لیے چلتے ہیں ہمارے مفتی علامہ عامر صاحب کا بیان۔ جس وقت ایک مومن شخص اللہ کی طرف سے ملنے والی بیماری پر صبر کرتا ہے اور اس بیماری میں اول فول بکواس نہیں کرتا، بلکہ اس بیماری کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر اور گناہوں کے کفارے کے طور پر سمجھتا ہے، تو پھر اسے اجر اور انعام کتنا بڑا ملتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ بیماری کے دوران اول فول الفاظ منہ سے نکالتے ہیں اور بعض کفری الفاظ بھی ہوتے ہیں، تو ایسا کرنے سے اس بیماری پر ملنے والا اجر اسے حاصل کرنا تو درکنار، بندہ اخروی تباہی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ اس بیماری کو من جانب اللہ آزمائش سمجھ کر اور گناہوں کا کفارہ سمجھ کر اپنے لیے لینا چاہیے، اور آخرت میں ایک اجر ثواب کا حقدار بننا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا غصب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطايا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی بھی رنج، دکھ، فکر، تکلیف اور اذیت اور غم، یہاں تک کہ کانٹا تک بھی نہیں چبھتا، مگر یہ کہ اللہ اس کے ذریعے سے اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی مسلمان کو جو بھی تکلیف، پریشانی، دکھ، غم، یہ چیزیں ملتی ہیں، یہاں تک کہ ایک مسلمان کو جو کانٹا بھی چبھتا ہے، اس کے بدلے میں بھی اللہ اس کی خطاؤں کو، اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ بیماری یا مصیبت یا دکھ یا پریشانی یہ مومن اور مسلمان کے لیے کتنی عافیت والی باتیں ہیں۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يصيبه اذى من مرض فما صبا الا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف مرض میں سے یا اس کے علاوہ نہیں پہنچتی، مگر یہ کہ اس کے ذریعے سے اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ کما تحط الشجرة ورقها، جیسے درخت سے پتے جڑتے ہیں، اسی طرح بیماری کے سبب اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیں
ایک ہوتا ہے جسمانی بیماری اور ایک ہوتا ہے روحانی بیماریاں۔ جسمانی بیماری جس طرح کسی کے پیٹ میں درد ہو گیا، کسی کے سر میں درد ہو گیا، بلڈ پریشر کا مرض، یہ جسمانی بیماریاں۔ اور روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ روحانی بیماریاں کہتے ہیں مثلا غیبت کرنا، حسد، تکبر کرنا، تو یہ حب جاہ، یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ تو جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ جسمانی بیماریاں روحانی بیماریوں کو مٹانے کا سبب ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ شاید انہیں نہیں پتا ہوگا کہ حب جاہ کسے کہتے ہیں، حسد کسے کہتے ہیں، تکبر کسے کہتے ہیں۔ یہ حب جاہ میں مبتلا ہونا، یعنی دوسروں کے دلوں میں اپنی محبت جاننا، دوسروں کے دلوں پر راج کرنا چاہنا، فلاں میری تعریف کرے، حب جاہ، یہ بہت مذموم چیز ہے۔ اسی طرح تکبر، حسد، ریاکاری، یہ روحانی بیماریاں ہیں اور یہ آخرت کو تباہ کرنے والی بیماریاں ہیں۔ ان روحانی بیماریوں کو ختم کرنے کا سبب یہ جسمانی بیماریاں بنتی ہیں۔ یعنی جس وقت انسان کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کے بدلے سے اس کی روحانی بیماریاں مٹائی جاتی ہیں۔ یعنی حسد کے ذریعے جو اس کو گناہ ہوا اور بہت سارے معاملات، اگر بیماری کے دوران کوئی غلط کلمات نہیں کہے بلکہ صبر کیا تو اس کے ذریعے سے اس کی روحانی بیماریوں کو اللہ ختم کرواتا ہے۔ اب یہ اتفاق ہے نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ عن محمد بن حارث السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی امجد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ۔ حضرت محمد بن خالد سلمی فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کو کوئی ایک مرتبہ اور مقام دینا چاہتا ہے لیکن لم یبلغه بعمله، وہ اپنے عمل کے ذریعے اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ پاتا، اس کے اعمال اچھے نہیں ہوتے لیکن رب چاہتا ہے کہ اس میں کوئی مقام دو، تو پھر کیا کرتا ہے اللہ کہ ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی بلدہ، تو اللہ اس بندے کو اس کے جسم کے معاملے میں یا مال کے معاملے میں یا اس کے لڑکے کے معاملے میں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی اس کے اعمال اچھے نہیں ہوتے، نیکیاں اچھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس بندے کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے، کوئی مرتبہ دینا چاہتا ہے، لیکن اس کا عمل لائق نہیں ہوتا کہ اسے وہ مقام دیا جائے۔ اب اللہ اسے اس کے جسم میں، اس کے مال میں یا اس کی اولاد میں اسے اس اولاد کے بارے میں اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ثم صبر کا پھر اللہ اسے اس وقت صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے، حتی یبلغ المنزلۃ التي سبقت له من اللہ، یہاں تک کہ اسے وہ مقام اور مرتبہ مل جاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اس حدیث پاک سے جو مسند امام احمد بن حنبل کی ہے، اس سے پتہ چلا کہ بہت ساری آزمائشیں، بہت ساری مصیبتیں صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ سود کھاتا تھا، اس لیے یہ نہیں ہوتی کہ یہ دنیا میں لوگوں پر بے شمار اس نے ظلم کیے ہوں گے، اس نے بے شمار اغلاط کی ہوں گی، اسی لیے آج بڑی آزمائش میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے۔ نہیں، ہمیں کیا پتا کہ ہو سکتا ہے اللہ اس بیماری کے ذریعے سے کوئی مرتبہ دینا چاہتا ہو، اور بیماری انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ وہ جو گویا جو ڈائریکٹ فوراً بیمار ہوئے اور کوئی زیادہ مصیبت نہیں آئی، وہ دنیا سے چلے گئے، تو وہ اتنے زیادہ خوش نصیب نہیں ہیں جتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو سالہ سال بیمار رہتے ہیں، کیونکہ یہ بیماریاں ان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ سوچ ہے کہ لوگ شاید اس کا دماغ اس طرف جاتا ہے کہ 20 سال سے بستر پہ پڑا ہوا ہے، یہ ضرور اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اس نے حرکتیں کی ہوں گی کہ اتنی بڑی مصیبت میں یہ مبتلا ہے۔ لیکن آپ نے سنا کہ یہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور یہ آزمائشیں ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں بیماری میں مبتلا تھے، جب آخرت میں اٹھایا جائے گا تو ہم سوچتے ہوں گے کہ دنیا میں اتنا بڑا گناہگار تھا، سیاکار تھا، اتنے غلط اس کی حرکتیں تھیں، آج اسے معاف کر دیا گیا ہے،
تو اس کی وجہ یہ بھی بنے گی کہ دنیا میں اس بیماری کے سبب